بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سلسلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں جس کا تسلسل موجود ہے۔ تو آج اس تسلسل کی آیت نمبر 5 ہے سورہ البقرہ۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو قرآنی مفردات ہیں ان کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین کرتے ہیں۔ دو لغات ہم سامنے رکھتے ہیں، مروجہ تراجم والی لغت اور لغات القرآن۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم مفہوم القرآن کو سامنے رکھتے ہیں، اس آیت کا مفہوم پڑھتے ہیں اور پھر اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مفردات کے معنی ان کے مادے کی روشنی میں ہم نے پڑھے ہیں، کیا مفہوم القرآن کے اندر اس آیت کے مفہوم کے اندر وہی معنی استعمال کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے، یا اپنی طرف سے کوئی بات کہی گئی ہے۔ تو ہم لیتے ہیں آیت نمبر 5 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سادہ ترجمہ مولانا وحید الدین کا ہے۔ انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں تین مفردات ہیں اس آیت میں، ہدن ہے دالیے، ربہم رے بے بے، المفلحون فے لام ہے۔ ہدن اور ربہم تو ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن دوبارہ بھی دوہرا لینا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہدن ہے دالیے، راہ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا۔ لغات القرآن میں ہے راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھ جانا۔ دونوں میں تطبیق ہے، مطابقت پائی جاتی ہے۔ ربہم رے بے بے مروجہ تراجم والی لغت میں ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو و نما دے کر اس کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ لغات القرآن میں ہے کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج نشو و نما پاتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ تیسرا مفرد المفلحون فی لام ہے، مشکلات اور رکاوٹوں کو پھاڑ کر عبور کر کے اپنا مقصود و مطلوب حاصل کر لینا۔ یہ مروجہ تراجم والی لغت ہے۔ اس کے آگے ہم لغات القرآن کی طرف آتے ہیں۔ پھاڑنا، شگاف کرنا، چاک کر دینا۔ دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، آپ کے سامنے ہے، میں نے دونوں کو سامنے آپ کو پیش کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم مفہوم کی طرف آنے سے پہلے ایک بات میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ اگر مروجہ تراجم والی لغت میں اور لغات القرآن میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اعتراض کہاں کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت درکار ہے جو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ابھی تک یہی ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، شروع سے لے کے آج تک۔ آگے کیا ہوگا کیا معلوم، کوئی نئی چیز دریافت ہو جائے، لغت کے ماہرین کچھ اور دریافت کر لیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال تو یہی ہے۔ ہمارے یہاں مروجہ تراجم بھی قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں لیتے ہیں اور لغات القرآن نے بھی اسی طرح سے لیے ہیں۔ اب اختلاف کہاں آ جاتا ہے، فرق کہاں آ جاتا ہے، تطبیق کہاں نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے، وہ
قرآنی مفردات کے معنی جو ان کے مادوں کی روشنی میں لیے گئے ہیں، ان کا استعمال آپ نے کیسے کیا ہے؟ بس بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے۔ ان کا استعمال کیسے کیا جائے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے مروجہ تراجم والی لغات کے اندر ان کا استعمال کے لیے جو تصورات پائے جاتے ہیں وہ لغات القرآن کے مصنف کے تصورات سے اختلاف کرتے ہیں۔ لغات القرآن کے مصنف کے ذہن میں یا اس کا تصور یہ ہے کہ استعمال کی سند دلیل قرآن سے لی جائے گی۔ آپ قرآن جب بھی جہاں بھی جیسے بھی آپ استعمال کریں گے ان معنوں کو یا معنی متعین کریں گے تو اس کی دلیل، اس کا ثبوت آپ کو قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کے کے ذریعے سے دینا ہوگا۔ نمبر ایک بات، لغات القرآن کے مصنف کا یہ کہنا ہے یا تصور ہے اس کا کہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کی آیات کے درمیان میں اگر جو استعمال آپ نے کیا ہے، یعنی جو معنی آپ نے متعین کیے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کے درمیان میں اگر تضاد پیدا کرتا ہے تو پھر وہ آپ کا معنی لینا بیکار ہے، اس کا استعمال بیکار ہے اس معنی کا۔ قرآن مجید کی آیات کے درمیان میں ایک ربط ہے، ایک نظم ہے، وہ اگر نظم یا ربط ٹوٹتا ہے تو پھر وہ جو آپ نے اس معنی کو استعمال کیا ہے تو آپ نے غلطی کی ہے، یہ آپ کی غلط نگہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے قرآن فہمی کے جو اصول قواعد ہیں، ان قواعد کی روشنی میں آپ اس لفظ کے معنی کو جو آپ نے متعین کیا ہے اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مجموعی تعلیم کے خلاف اگر وہ معنی جاتے ہیں جو آپ نے مادے کی روشنی میں متعین کیے ہیں تو بھی آپ کی غلط نگہی ہے، وہ قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح سے قرآن کی آیات کے درمیان میں اگر نظم ٹوٹتا ہے، اگر تضاد واقع ہوتا ہے ان معنوں کی وجہ سے جو آپ نے مادے کی روشنی میں متعین کیے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ جو معنی آپ نے لیے ہیں یا جسے آپ اس آیت میں استعمال کر رہے ہیں وہ بیکار ہے، نہیں لیے جا سکتے۔ یہ ہے لغات القرآن کے مصنف کا کہنا یا اس کا تصور۔ ہو سکتا ہے میں نے بالکل صحیح طرح سے ان کے تصور کو بیان نہ کیا ہو، لیکن کسی حد تک بیان کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں مروجہ تراجم والی لغت کی طرف۔ وہ جو تراجم کیے گئے ہیں، وہ جو مادوں کی روشنی میں معنی متعین کیے گئے ہیں قرآن مفردات کے، ان کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں یا ان کا یہ ہے کہ یہ دلیل جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن سے لی جائے، یہ دلیل حدیث سے بھی لی جا سکتی ہے، یہ دلیل قیاس سے بھی لی جا سکتی ہے، اور یہ دلیل اجماع سے بھی لی جا سکتی ہے، یہ دلیل تواتر سے بھی لی جا سکتی ہے۔ تو ان دونوں تصورات میں فرق ہے، بس یہ فرق ہے۔ اب آپ جب قرآنی مفردات کے معنی مادوں کی روشنی میں متعین کر دیتے ہیں، اب جب مرحلہ آتا ہے ان کو استعمال کرنے کا، استعمال کرنے کے وقت یہ معاملات سامنے درپیش ہوتے ہیں۔
تو استعمال کرنے کے لیے مروجہ تراجم والی لغت جو ہیں وہ جو بات کہتی ہیں وہ پھر ان چیزوں کو لے آتی ہیں. مثال کے طور پر ان کا ایک یہ ہے کہ جی وہ ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ، ٹھیک ہے نا. تو جب بھی وہ قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین کرتے ہیں تو وہ اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہیں، ناسخ اور منسوخ کے عقیدے کو. تو وہ جب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو اور جب معنی متعین کرنے کے بعد آیت کے ترجمہ میں یا اس کے ترجمہ میں جب اس لفظ کو اس معنی متعین کیے گئے معنی کو جب استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے اس عقیدے کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ کہیں ہم اس عقیدے کے خلاف نہ چلے جائیں. ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے وہ لغات القرآن کے مصنف کے سامنے درپیش نہیں ہے، کیونکہ وہ ناسخ اور منسوخ کے عقیدے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، نہ کسی نے ناسخ وہ کوئی منسوخ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے جو مفہوم میں اس بات کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ نہیں، ان کی ناسخ اور منسوخ کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں یا جسے ہم اسماء الحسنہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے الہ کا، تو جب بھی الہ کا جو ترجمہ کیا جائے گا یا مفہوم مرتب کیا جائے گا تو اس میں مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین ضرور کیے جائیں گے، لیکن جب استعمال ان معنی کو استعمال کیا جائے گا ترجمے کے لیے یا مفہوم کے لیے تو تصور خدا جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. اب جب عقیدہ یہ ہو کہ بھئی قرآن سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر ناممکن ہے کہ آپ مفہوم میں اور ترجمے میں لائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو دلیل ہے، لیکن دلیل صرف قرآن کی ہے. اچھا، مروجہ تراجم والی لغات میں جو ہے وہ چونکہ مثلہ معاہو کے تحت چونکہ وہ مانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وحی جلی اور وحی خفی. میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، میں عالم تو ہوں نہیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تنقید کسی پہ نہیں کر رہا اور نہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے علم نہیں ہے. میں کم فہم اور کم علم انسان ہوں. میں صرف آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کر رہا ہوں، لغات القرآن کی بات پیش کر رہا ہوں اور میں آپ کو مروجہ تراجم والی لغت کی بات پیش کر رہا ہوں. میں کسی ایک پلڑے میں کوئی وزن نہیں ڈال رہا، میں تو آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. تو اب آ جاتے ہیں مفہوم کی طرف. مفہوم کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون ربوبیت کی رہنمائی میں سفر زندگی طے کرتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں، یہاں پر بات ہو رہی تھی ہدن کی، تو یہاں پر ہدن کی بات ہو رہی تھی، رب کی بات ہو رہی تھی. یہ دو ہمارے سامنے مفردات ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون ربوبیت کی رہنمائی میں سفر زندگی طے کیے جاتے ہیں. تو دونوں معنی ہم نے پڑھے ہیں اور دونوں کا استعمال یہاں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آگے رہ جاتا ہے المفلحون فعل لام ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی کھیتیاں آخر الامر پروان چڑھتی ہیں. ہم نے مفلحون میں یہی پڑھا ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا مفہوم، اور مفہوم کے اندر جو مفردات کے معنی متعین کیے گئے ہیں وہ اس میں استعمال بھی بتا دیا، یہی ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح استعمال کیا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں ترجمے میں اس کا استعمال کیسے کیا گیا ہے. تو دیکھیں، ترجمہ مولانا وحید الدین کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ انہی لوگوں نے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں مفہوم میں بھی یہی بات کی گئی ہے، یہاں پر بھی یہی بات کی گئی ہے، اپنے رب کی راہ پائی ہے. یہاں پر رب کے معنی نہیں بیان کیے گئے، حالانکہ
مروجہ تراجم والی لغت میں رب کے معنی دیے گئے لیکن یہاں پر استعمال نہیں کیے گئے، یہاں پر صرف رب ہی لکھا گیا ہے، اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پر کامیابی کو کھولا نہیں گیا، یعنی ایک محدود دائرے میں بات بیان کر دی۔ کامیابی کیا ہوتی ہے، اس تصور کو انہوں نے کھولا نہیں ہے، مفہوم القرآن میں کھولا گیا ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ تو حالانکہ مروجہ تراجم میں یہ معنی دیے گئے ہیں کہ مشکلات اور رکاوٹوں کو پھاڑ کر عبور کر کے اپنا مقصود و مطلوب حاصل کر لینا، یہ معنی دیے گئے ہیں مروجہ تراجم والی لغت میں، لیکن اس کو ترجمہ کرتے ہوئے استعمال نہیں کیا گیا۔ وہاں صرف کامیابی کا ایک لفظ استعمال کر دیا گیا جو محدود معنی لیے ہوئے ہے۔ اب کامیابی کا تصور پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو پرائز بونڈ کھلنے کو کامیابی کہتے ہیں۔ بہرحال تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔